ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہمیں انجم عقیل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. انجم عقیل صاحب، گفتگو ہم کر رہے ہیں جو کارروائی اس وقت سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف چل رہی ہے. میاں محمد نواز شریف نے پاکستان آنے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف میرے نہیں بلکہ پاکستان کے مجرم ہیں. میں اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا اس کو معاف نہیں کریں گے. ثاقب نثار صاحب کا نام لیا تھا، آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لیا تھا، عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن صاحب کا نام لیا تھا. اس کے علاوہ سابق آرمی چیف کا نام لیا تھا انہوں نے، جنرل قمر جاوید باجوہ، اور نام لیا تھا انہوں نے فیض حمید صاحب کا. اب کارروائی جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب ریزائن کر گئے، فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہو رہی ہے، اور مزید یہ جو باقی نام لیے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ رحیم، میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. آفتاب نجیب خان صاحب بیٹھے ہیں اور ہمیں تحریک انصاف کے رہنما بیٹھے ہیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں، ایج یو سو سو سیلف یو ریپ، جیسا دو گے ایسا کاٹو گے. تو یہ ان کی جو میاں نواز شریف کی 2 کی حکومت، اس کے خلاف سازش کر کے اس کو جب ختم کیا گیا تو یقیناً وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کروایا خلاف سنوائی نہیں تھی، یہ پاکستان کے خلاف کروائی تھی، پاکستان کے عوام کے خلاف کروائی تھی. تو ہلو جی انجم عقیل صاحب بولیے ہم سن رہے ہیں. تو یہ کروائی تو پاکستان کے عوام کے خلاف تھی، اور ایک 2 والی حکومت جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی تھی اور پاکستان آگے جا رہا تھا، وہ ایک سازش یہ تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ڈی جے آئی ایس آئی بھی شامل تھے، آرمی چیف بھی شامل تھے. لیکن وہ آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان اختر صاحب تھے میرے خیال میں. آپ ان کی بات کریں 2017 کی. اس کے بعد نوید مختار صاحب تھے، اس کے بعد موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب تھے، اس کے بعد فیض حمید صاحب. ان کی کاروائیاں اپنی جگہ صاحب کی، لیکن ایک بالخصوص جو اسپیشلی سامنے آ کے ملک جو حکومت کو ملک کو ڈسٹربائز کیا گیا تھا، تو ان کا ایک واضح کردار تھا اور میاں نواز شریف صاحب نے نام بھی لیا تھا. اور اب اس وقت آپ 2017 میں دیکھیں، آپ 2017 میں اس وقت جب یہ ڈاپ والا کیس ہوا تھا تو اس وقت جو نثار علی خان صاحب منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں ہے کہ کارروائی کیوں کی گئی اور میرے جوڈیشن میں میرے پوچھے بغیر یہ کارروائی کیوں ہوئی ہے. تو یہ سمجھ سامنے آ رہی ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. باقی انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی کیا خلاف ورزی کی ہے، آرمی جو ان کا قانون ہے ہمارے کیا خلاف ورزی کی ہے، وہ تو اس کا ادارہ ہی جانتا ہے انہوں نے کیا کروائی ہے. سامنے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہی ہے کہ انہوں نے اس وقت ایک 2 والی حکومت کو گرانے میں ان کا بھی واضح کردار تھا. اور اس کے بعد عمران خان کی حمایت کس طرح کی گئی تھی، وہ حکومت نہیں گری تھی. وزیر اعظم جو ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا ہوئی تھی، آپ کے ہی وزیر اعظم وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آج بھی وہی بات ہے. آج بھی جو جوڈیشری کوئی نہ کوئی بندہ مینج کر رہا ہے، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مینج کر رہا تھا. تو یہ سارے وہ ابھی جوڈیشری مینج ہو رہی ہے. بالکل، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگوں کو مینج کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. میں سپریم کورٹ میں تقریباً جو بھی جوڈیشری ہے اس میں نام نہیں لیتا کسی جج کا یا کسی خاص عدالت کا، لیکن ایک مینج کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ابھی بھی شاید بیٹھ کے ایک طریق انصاف کے لیے نہ صرف کام کر رہے تھے بلکہ ساری مینجمنٹ بھی وہ کر رہے تھے. تو وہ آپ کا کوئی شخص ایسا کتنا طاقتور، کس کی بات کر رہے ہیں، کون ہے جو کر سکتا ہے مینج؟ وہ خود بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیاں ٹاپ کی ایجنسیاں ہیں اور انشاءاللہ ان سے خفیہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے. اس لیے آج وہ انجم عقیل صاحب آپ نے بڑی ویگ سی اور بہت لمبی بات کی ہے. آپ نے نام، کیونکہ اگر آپ مینشن کر دیتے آپ کس کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون سی والی جوڈیشری مینج ہو رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ نے ایک جج ہیں جن کو کہا تھا کہ وہ نیپوٹزم کر رہے ہیں اور وہ بائسڈ ہیں، اور یہ الزام آپ نے واپس لے لیا.
نہیں وہ بالکل آپ نے واپس لیا, وہ ایک غلطی کی وجہ سے ایسا لکھا گیا, لیکن میں کسی خاص جج کا نام نہیں لے رہا, لیکن یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے, اور جس کا واضح ثبوت آپ کے فیصلے آپ کے سامنے بول رہے ہیں کہ وہ فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں دیے جا رہے ہیں, جو فیصلے وہ انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا, جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے. یہ اس میں آپ کی گفتگو سے تو اشارہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے 8 ججز کی طرف جا رہا ہے کہ جو انہوں نے نہیں مانگا تھا یہ کسی نے مینج کر دیا. یہ فیور, ہاں بالکل کسی نے مینج کیا, یہ اس طرح نہیں ہوا, یہ کسی نے, یہ سارے ایک پلان کا حصہ تھا سارا. لیکن بعض قسمتی سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون کون شامل ہے, یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا بھی کردار جو آج ہمارے موصوف یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کوئی DGI ارسٹ ہوا ہے, لیکن یہ تو ان کا دارہ پہ تک جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سنگین کوئی. صحیح. انجم وکیل صاحب میرے ساتھ رہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حسن ایوب صاحب, انجم وکیل صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس نے نہیں مانگا تھا تو ہی از مینشننگ اپنا جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے, تو اشارتاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مینج کیا گیا ہے. نون لیگ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان ججز کی بیویاں جو ہیں ان کا کرش ہے امی, اور احسن اقبال صاحب نے پھر یہ کہا کہ چند جرنیلوں اور ججوں کی بیویاں اور بچے ان کی وجہ سے ان لوگوں نے کناڈی کو ملک پر مسلط کر دیا. یہ اسی طرف اشارہ آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پیارے بھائی نعیم حیدر نے باتیں کی. وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں کسی کو فری ٹرائل نہیں ملتا. یہ عمران خان صاحب کو وہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا وہ خود بول رہے ہیں, لیکن مجھے تعجب ہے کہ کیوں کر کے یہ اس قسم کی جو ہے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پہلے تو میرے خیال کے مطابق ملٹری کورٹ میں ٹرائل کس طرح ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں اگر کسی کو سزا ہو بھی جائے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں سے پھر آپ کے پاس لیگل ریمیڈیز جو اویلیبل ہیں, وہ پہلا فورم ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف, ان کو اپیل کی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ فورم ہے چیف آف آرمی سٹاف کے بعد آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور ہائی کورٹ میں بھی اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آپ کے پاس آخری لیگل ریمیڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کی اویلیبل ہے. تو یعنی آپ کا جو معاملہ ہے وہ بیسکلی سیشن کورٹ کے اوپر ہے. جو ملٹری کورٹ ہے از ایکویلنٹ ٹو سیشن کورٹ, اور وہاں پر جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایویڈنس بھی دیکھا جاتا ہے. ہاں 2 دن میں 4 دن میں یا 5 دن میں اگر آپ کو اعتراض ہے تو برطانیہ کے اندر تو آج کل 4 گھنٹے میں سزا جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے. تو کیا وہاں پر انصاف نہیں ہو رہا؟ تو بات یہ کہہ دینا, دیکھیں ٹرائل ہونا چاہیے, سپیڈی ٹرائل بھی ہونا چاہیے, لیکن ڈیو پروسیس کو اگر اڈاپٹ کر کے وہ ٹرائل ہوتا ہے تو میرے خیال سے وہ بہت اچھی بات ہے. جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کی انفلوئنس کرنے والی انجم وکیل صاحب بات کر رہے ہیں, تو جنرل فیض حمید کی بہت سی پراکسیز آج بھی جوڈیشری کے اندر موجود ہیں. اور ایک جو پراکسی جو میں کیا باتتا ہوں کہ وہ اب دنیا میں بھی نہیں رہے, جن کا چکوال سے تعلق تھا سپریم کورٹ میں, وہ ہائی کورٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد آئے تھے, اور وہ آج ہی از نو مور ان دس ورلڈ. لیکن بہرحال اور ان کی جو انوالومنٹ تھی وہ تو جسٹس شوکت صدیقی نے مطلب اوپنلی راولپنڈی بار میں خطاب میں بول دیا تھا کہ فیض حمید صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, آپ نے کنوٹ کریں ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, انتخابات سے پہلے میں ان کو جیل میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو جو وہ کر گزرے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کو ایٹریبیوٹ کر کے بات کر رہا ہوں. تو اس لیے تھوڑا سا حسن ایوب صاحب جب آپ یہ بات کرتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کوٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی جب کوٹ کرتے ہیں نا فیض حمید صاحب کو, وہ کہتے ہیں ہماری, تو ہماری سے مراد یہ کہ فیض حمید نہیں اور بھی کوئی لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی فیض حمید میرے گھر آیا تھا. ہاں تو انہوں نے کہا کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی, ہماری میں اور کون ہے, اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری میں کوئی اور نام ہے یا فیض حمید صاحب اپنے لیے کہتے تھے. میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں نا, جو یہ الفاظ ہماری کے لفظ ادا کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, ان کا نام ہے حامد خان صاحب. عدالت کے اندر وہ یہ انکشاف کر رہے تھے اور میں وہ سن رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا. تو اب نعیم حیدر صاحب بتائیں کہ حامد خان صاحب نے جو یہ بات کی تھی جنرل فیض حمید کے بارے میں, میرا سوال یہ آپ نے لے کے جانا ہے, تو میں یہ سوال حامد خان صاحب نے یہ بات درست کی ہے یا یہ حامد خان صاحب نے جو ہے وہ بات حقائق کے برعکس کی ہے؟ اس پر نعیم حیدر کا جو ہے نا موقف میں سننا چاہوں گا. میں ان کا موقف بالکل لیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ یہ جو بات انجم وکیل صاحب نے کیا اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا, کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کی کچھ ٹویٹس بھی موجود ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا ہے اور اس کا جواب دینے کا وقت آ رہا ہے. تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح انجم وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جج ہیں سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فار دیٹ میٹر اور دیگر کورٹس کے, یہ مینج ہو رہے ہیں اور کچھ ریٹائرڈ لوگ انہیں مینج کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو بات بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, بڑی اوبویس ہے, بینگ اے کورٹ رپورٹر اور کورٹس کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جہاں پر ورکنگ دیکھی ہے, تو یہاں پر
بالکل مفادات کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے. اب یہاں سے اب آگے چلتے ہیں، کس نے کیا کیا ماضی کے اندر اور کون آج کیا کر رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جس ججمنٹ کا حوالہ دے رہے تھے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں والی، آپ نے کو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ سنا ہے جس میں اپیل کو کر دیا ہو عدالت نے ڈسمس اور امپیون آرڈر کو کر دیا ہو سیٹ اسائڈ، اور 187 انووک وہاں پر کر رہے ہیں. وہ وہاں پر ہو سکتی ہے، بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، یہ وہاں پر 187 استعمال کر سکتی ہے کمپلیٹ جسٹس کے نام پر سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر سنو جہاں پر ایون کے لا تک واضح نہ ہو. اس میں تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل بڑا واضح تھا. 187 کہاں استعمال ہوا ہے؟ 187 بڑا لمیٹڈ اس کا استعمال ہوتا ہے، کمپلیٹ جسٹس کے لیے ہوتا ہوا ہے. ابھی تو جی انووک کر دیا، استعمال کر دیا، 187 کو استعمال کیا نا انہوں نے، اور کیا کیا ہے. اس کے علاوہ تو 185 کی بھائی 185 کی اپیل ہے تو کمپلیٹ جسٹس ہی کے نام پر انہوں نے یہ کیا نا. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا سمجھ نہیں ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے. شارٹ ججمنٹ آیا جو شارٹ بھائی آپریٹو پارٹ آ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل ریزننگ آنی ہے. نو ایک منٹ آپ کے ویورز کے لیے، ایک منٹ. جو شارٹ آرڈر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا آپریٹو پارٹ ہے، اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے سپریم کورٹ نے ججمنٹ کے اندر، اس میں بتانا ہے، ریزن دینی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے. ہاں تو اس میں بتائیں گے نا کہ ہم نے یہ آرٹیکل اس کو انووک کیا یا نہیں. نہیں صاحب آپ نے سوال سن لیا. حسن ایوب کہتے ہیں ہمت ہے جواب دیں اس سوال کا. حامد خان صاحب والا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ میں اس پروگرام کے اندر جا کے بیٹھ نہیں سکا. اس پروگرام جا کے آتا پریزنٹ ہوتا تو پھر مزہ ہی کچھ اور آتا، کوئی بات ہی اور آتی، کیونکہ سامنے ہوتا وہ کراس ٹاک، بڑا مزہ آتا ہے. اب یہاں سے میں درمیان میں اس لیے نہیں بول رہا تھا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں میری آواز جائے گی یا نہیں جائے گی، یا لاؤڈ جائے گی سلو جائے گی، یہ کیا ہوگا. دیکھیں حسن صاحب، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور آپ نے سوال کیے، جواب دوں گا. لیکن میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں بینگ رپورٹر، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ نہ کہا کریں کہ ایک طرف آپ جھکاؤ رکھیں. ثابت ہوتی ہے نیوٹرل، دونوں طرف ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کریٹیسائز کرو اس کو نہ. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ دونوں کو پھر کریٹیسائز کیے کریں. ہمیں بے شک مرضی ہے جو کہیں، آپ اڈیالہ جیل کا کچھ کہیں، فلانے کا کچھ کہیں، کوئی چانسلر کی بات کریں، جو مرضی ہے وہ آپ کا تبدیل ہے، آپ کی رائے ہے. لیکن دوسری طرف جو چوک اس وقت بٹھائے گئے ان کا بھی ذکر کیا کریں کہ یہ لوگ جو ڈیل کر کے آئے ہیں، لندن پلان کے تحت آئے ہیں، ان کو آج فارم 47 کے مطابق بنایا گیا. دیکھیں حامد خان صاحب نے جو بات کی ہے، حامد خان صاحب نے بات اپنے انداز سے کی، اپنا کیس لڑتے ہوئے کی، اپنے موقف کو، جو ان کا کیس، جو ان کا جو کلائنٹ تھا کو دیکھتے ہوئے، یا ان کا جو کیس انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا اس وقت کے مطابق کی. لیکن ہم اس بات کو بالکل انڈورس نہیں کرتے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کیس کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی، یہ بالکل انہوں نے بات غلط، اور یہ ان کی اپنی جو ہے اس کیس کی حد تک جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے فرسٹ آف آل. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملٹری کے اندر جو ٹرائل ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. دیکھیں ایک کرنل صاحب بیٹھ جاتے ہیں، ایک میجر صاحب بیٹھ جاتے ہیں نہ، وہاں پر میڈیا کی ایکسیس ہے. آپ آئین کا آرٹیکل 10A ذرا، آپ آئین کی دیگر دفعات آرٹیکلز پڑھیں، آپ کے پاس جو ہے وہ قانون موجود ہے، PPC ہے، CRPC ہے، آپ کا اینٹی ٹیررزم جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے، سارے آپ کے پاس لا موجود ہیں. لیکن ان لاز کی موجودگی میں آپ جا کر ایک ایسا جو کہ گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے، جو اس مقدمے کے اندر مدعی ہے، مدعی ہی کیا عدالت کا رول ادا کر کے وہ انصاف دے سکے گا؟ بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بندے کو قتل کیا گیا ہے، یا ایک بندے کے اوپر قتل کا الزام ہے، اور جو مقتول ہے اس کے وارثین جو ہیں وہ خود ہی بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیں کہ میرا یہ قاتل نہیں ہے، یہ ہے، یا ملبہ اس پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اس پہ. یہ تو اس طرح کی بات ہے. پنجوتا صاحب کورٹ مارشل آج تک کبھی ہوا کسی کا سویلین کا؟ عدالت ہے تو ایک ادارہ ہے، مقدمہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامی ہو، ایک الگ الگ ان کے رول ہے. تو عدالت، یہ تو سیپریشن آف پاور کے اندر بھی انوالومنٹ ہے کہ آپ سویلین لوگوں کو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات، آگ لگانے کا مقدمہ ہے کہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہوا نا کہ وہاں پر خفیہ راز